بلند آواز سے صلوات۔ سب سے پہلے تمام حاضرین سے درخواست ہے کہ مرحوم پرویز جاوید صاحب، مرحوم شان جاوید صاحب اور محترم جاوید اقبال صاحب کے مرحوم والدین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے، اور ڈاکٹر عدنان صاحب، حاجی احمد رشید صاحب، جاوید اقبال صاحب اور مسئولین مسجد علی ابی طالب علیہ السلام کی صحت و سلامتی کے لیے دعا بھی کیجیے، اور مرحومین کی بلندی درجات کے لیے سورۃ فاتحہ کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم بحق زہرا وابیہا واہلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا وبسر هذا الصور الى ارواح المرحومین الذین ذکروا اسماءهم، اللهم ان كانوا مسيئين مذنبين فتجاوز عن سيئاتهم واغفر لهم واحشرهم مع النبي والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم اشف كل مريض، بالخصوص المرضى الخصوصين المخصوصين، اللهم اشفهم شفاء كاملا عاجلا بحق زهرا وأبيها ووالدها وبنيها وسر المستودع فيها، وارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر الحسين عليه السلام، وفي الآخرة شفاعة الحسين عليه السلام بحق الحسين عليه السلام بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھیے۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه الأعلى،
بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ صلوات علیہ خداوند متعال بانیان مجالس کی سب عذاب انشاءاللہ قبول فرمائے، حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، مالک خیرات اس ماہ سیام کی فیض و برکات سے ہمیں بہرہ مند ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ کریم پروردگار، تیرے مہینے کا عشرہ براۃ من النار، جہنم سے آزادی، نجات اور چھٹکارے کا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ کریم پروردگار، یہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کی گردنیں آتش جہنم سے آزاد فرما، اور سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، جوان جنت، سیدین کریمین امامین الحسن اور حسین کی سرداری میں مقام جنت عطا فرما۔ کریم پروردگار، حجت زمان بقیت الاعظم امام زمان علیہ السلام کے ظہور پرنور میں تاجیل فرما۔ دور پرفتن میں جہاں کہیں بھی مومنین پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بیمار ہیں کریم پروردگار، ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ خاص طور پر ڈاکٹر عدنان صاحب، حاجی احمد رشید صاحب، جاوید اقبال صاحب اور مسئولین مسجد علی بن ابی طالب علیہ السلام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ایام شہادت ہیں کائنات کے اس امیر کے کہ جس کا دنیا میں کوئی بھی ثانی نہیں ہے۔ بے شک رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالق کے بعد مخلوق میں سب سے ارفع و اعلیٰ انہی کی ذات ہے، جو خاتم النبیین ہیں، جن کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے، جو رحمت العالمین ہیں، لیکن خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چند ایسی خوبیاں عطا فرمائی ہیں جو اللہ نے مجھ محمد کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ فرمایا کہ تجھے صدیقہ کبریٰ فی العالمین، مخدومہ کائنات جناب زہرا سلام اللہ علیہا جیسی زوجہ عطا فرمائی ہے۔ ایسی زوجہ پوری کائنات میں کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ کائنات کا یہ واحد جوڑا ہے کہ شوہر بھی معصوم ہے، بیوی بھی معصوم ہے، بیٹے بھی معصوم ہیں، سسر بھی معصوم ہے۔ پوری کائنات میں ان عظمتوں کا کوئی بھی حامل انسان نہیں ملے گا۔ پھر میں یہ عرضیہ کرتا ہوں کہ اس علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل و کمالات اور مناقب کا کوئی کیا مقابلہ کرے گا، جس کو دنیا میں آتے ہی اللہ تعالیٰ نے وہ خوبی اور وہ صفت اور وہ انعام عطا فرمایا ہے جو آدم سے لے کر خاتم تک اور سرکار خاتم سے لے کر قیامت تک نہ کسی کو عطا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، اور وہ ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام کا وسط بیت اللہ میں پیدا ہونا۔ یہ پیدا ہونا کوئی معمولی کمال اور صفت نہیں ہے۔ یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، ہم احترام کے لیے بہت سے الفاظ تراشتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، اپنے تئیں نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اچھے سے اچھے الفاظ کا انتخاب کر کے ائمہ معصومین علیہ السلام کی شان و عظمت کو اجاگر کریں، لیکن کبھی کبھی نادانی میں اچھی چیز کا چناؤ کرتے کرتے اس سے اچھی چیز کی نفی کر دیتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا۔ بڑے زور و شور سے یہ کہا جاتا ہے کہ ائمہ معصومین نازل ہوتے ہیں، پیدا نہیں ہوتے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ نازل ہوتے ہیں
تو پھر تو علی کے کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ شریعت محمدیہ نے یہ حکم جاری کر رکھا ہے کسی کی بھی ماں، غیر معصوم کی ماں کتنی بھی نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، عبادت گزار ہو، حافظہ قرآن ہو، اگر اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ان ایام مخصوص میں مسجد الحرام میں 1 سینٹی میٹر بھی اندر قدم نہیں رکھ سکتی. یہ حکم ہے. اگر ہم امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت کعبہ کا عظمت کا پہلو دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، جبکہ دشمن یہ مٹانا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں علی کعبہ میں پیدا ہی نہیں ہوئے، جبکہ علی کی خصوصیات میں سے موجود کعبہ ہے. جی تو یہ تب عظمت ثابت ہو سکتی ہے کہ اس علی کا کون مقابلہ کر سکتا ہے کہ جس کی ماں نہ صرف بیت اللہ میں تشریف لے گئی بلکہ ولادت کے بعد بھی 3 دن تک اللہ تعالیٰ کے ہاں ماں بیٹا مہمان رہے. جی دروازہ کھول کے نہیں گئی، دروازہ اللہ نے بنایا، دروازہ بند ہو گیا، دیواریں جڑ گئی، اور جب دوبارہ نکلی تو ہاتھوں پہ علی بن ابی طالب سے دیوار نے ساری دنیا کے سامنے دوبارہ پھٹ کے یہ بتا دیا کہ اگر اس دروازے سے جاتے تو لوگ کہہ دیتے کہ ابو طالب کے پاس چابی تھی اس لیے دروازہ کھول کے اپنی بیوی کو اندر بھیج دیا. نہیں، اس تالے کو ہر کسی نے کوشش کی کھولنے کی، نہ کھول سکا. خدا نے الگ سے علی کے لیے دروازہ بنا کے اور باب مدینہ العلم کا لقب دے کے یہ کہا کہ یہ علی کی فضیلت ہے کہ اس لیے کعبہ خود دروازہ بنانا. ہم اپنی طرف سے تو یہ کہتے ہیں کہ بڑی عظمت ہے، نزول کی صورت بھی نہیں، مولود کعبہ ہے، لفظی یہی ہے. ایھا الناس کا کھولے نہ فی بیت اللہ ولی اللہ. جب حاطب غیب سے یہ اعلان ہوا تھا نا، جب پورا مکہ اور اطراف مکہ کے لوگ جمع ہو گئے تھے تو خالق کی طرف سے یہ اعلان ہوا تھا، ہو لوگوں اللہ کے گھر میں اللہ کا ولی علی پیدا ہوا. امیر المومنین علیہ السلام کی سب سے پہلی خوبی جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کی باقی کمالات کا احاطہ کون کرے گا. علی ابن ابی طالب کی پوری زندگی جان نثاری قربانی سے عبارت ہے. یہ اعزاز بھی علی ابن ابی طالب کو حاصل ہوا کہ دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے نگاہ امامت نے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کا شرف دی. سب سے پہلی غذا دی تھی تو لعاب دہن رسول صلی اللہ علیہ وسلم. خاتم النبیین نے اپنی ماں فاطمہ بنت اسد سے عرض کیا کہ اماں میرا بھائی میرے حوالے کر تو اس کی تربیت میں کروں گا، جس کی تربیت آغوش رسالت ہوئی ہو. اور اس طرح تربیت ہوئی جو کہ اس کی منظر کشی کر کے فرماتی ہے کہ جس طرح اونٹنی کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، میں مصطفیٰ کے قدموں پہ زندگی بھر اسی طرح چلتا رہا. اور اس طرح رسول اکرم نے مجھے علم اور عرفان جو ہے وہ بدیت فرمایا، تعلیم فرمایا. جس طرح ایک پرندہ دانے توڑ توڑ کے زک کر زکا کبوتر جو ہے وہ اپنے چوزے کے منہ میں دانے ڈالتا تھا. پھر فرمایا کہ خاتم النبیین نے وقت رحلت مجھے اپنے سینہ عطا پہ لٹا لیا اور مجھے 1000 باب علم تعلیم کیا، جس سے میں علی نے کئی ہزار باب علم کے اجتہاد کیے. اس علی ابن ابی طالب کو پہچاننے کے لیے اگر ہم بالاختصار چند حصوں میں اس کو لے کے دیکھیں تو شاید کسی حد تک ہم علی کو پہچان سکے. سب سے پہلا مرحلہ عالم انوار کا ہے. اول ما خلق اللہ نور، خالق نے فرمایا کہ سب سے پہلے رسول اکرم فرماتے کہ اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا. پھر ارشاد فرماتے انام علی میں نور واحد، میں علی ایک ہی نور کے دو حصے. جس نور مصطفی سے سرکار مصطفیٰ کو خلق کیا گیا اسی نور کا حصہ علی ابن ابی طالب علی کے مرتضیٰ میں تھے.
اسی نور کا حصہ زہرا بھی تھی، اسی نور کا حصہ حسن حسین بھی تھے۔ صلب آدم علیہ السلام میں جب یہ انوار مقدسہ پہنچے تو امیر المومنین علیہ السلام کا ایک سوال اور رسول اکرم کا جواب حق الیقین شکر ہماری علم کلام کی کتاب ہے، عقائد کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا گیا کہ سرکار امیر المومنین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ مفصل ہیں کہ فرشتے؟ آپ مسکرا کے فرماتے ہیں علی فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ جانتے ہو آدم کو سجدہ کرنے کا کیوں حکم دیا گیا تھا؟ فرمایا اس لیے کہ ان کے صلب ادھر میں ہمارا نور موجود تھا۔ کل بھی میں نے آج بھی ایک بات کہی، کل بھی ٹی وی میڈیا پہ ایک بات تھی کہ ایک بات یاد رکھ لیجیے، مسلسل آل محمد کے مقام اور رتبہ کو چھپانے کے لیے، علی ابن ابی طالب کے مقام اور رتبہ کو خاص طور گھٹانے کے لیے نئی نئی سازشیں ہوتی رہی، آج بھی ہو رہی ہیں، قیامت تک ہوتی رہی۔ ہمیں باخبر رہنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک اٹل عقیدہ اور اصول ہے کہ کسی بھی معصوم کی ماں اور باپ نہ کبھی رزق ان کے قریب کیا ہے، نہ وہ کبھی رزق کے قریب گئے ہیں۔ آدم سے لے کر خاتم المرسلین تک اور خاتم المرسلین سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک، جناب حبہ سے لے کر جناب آمنہ تک، جناب فاطمہ بنت اسد تک، جناب فاطمہ بنت اسد سے لے کر جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہ جمیعاً تک کوئی بھی ایسی ماں نہیں ہے کہ جس کا رحم پاک و پاکیزہ نہ ہو، کوئی بھی باپ ایسا نہیں ہے کہ جس کا صلب پاک و پاکیزہ نہ ہو، اور ان کے اسلاف و ارحام کی طہارت کی گواہی زیارت بادشاہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبان سے آپ اکثر بیان کرتے رہتے ہیں، اشہد انک کنت نورا فی الاسلام شامخا، اے جد امجد آپ عظیم ارحام میں پاک و پاکیزہ نور تھے، والارحام المطہرہ طیب و طاہر، ارحام میں آپ نور تھے، لم تنجس الجاہلیت بانجاسہا، ان کو زمانہ جاہلیت کی نجاست بھی نجس نہ کر سکی۔ انوار اکثر سے ہوتے ہوئے یہ انوار، یہ نور صلب عبد المطلب علیہ السلام تک جب پہنچا، وہاں سے وہ حصوں میں تقسیم ہوا۔ صلب حضرت عبداللہ علیہ السلام نے، صلب حضرت ابی طالب علیہ السلام نے، صلب عبداللہ سے سرکار مصطفیٰ نے دنیا میں اپنے نور سے دنیا کو منور کیا، اور صلب ابو طالب سے دنیا میں تشریف لانے والے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے نور انور سے اس کائنات کو منور کیا۔ امیر المومنین یاد رکھیے وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو دشمن مخلوط کر کے مٹانا چاہتا ہے۔ آج بندے بندے کو امیر المومنین کہا جا رہا ہے، کوئی اس میں لحاظ نہیں، فاسق، فاجر، شرابی، زانی، بد کردار، سب امیر المومنین جو بھی اقتدار پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا ان کو بھی امیر المومنین کہہ دیا گیا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کو کسی نے امیر المومنین کہہ کے پکارا، شہزادہ جنت کے چہرے پہ سرخی چھا گئی، اس غضبناک کو کہہ دیا خبردار، آج کے بعد مجھے امیر المومنین کہا، اگر پوری کائنات میں کوئی امیر المومنین ہے تو صرف اور صرف میں بابا دی کے اپنے سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں علی ابن ابی طالب کی شان میں کتنی آیات نازل ہوئی ہیں؟ ساری آیات کو ذکر نہ بھی کیا جائے، صرف یہی رسول اکرم کا فرمان کافی ہے۔ او میرے امتیوں، جب قرآن پڑھنے بیٹھو، جہاں جہاں جس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہوگا، ان ایمان والوں کے سید و سردار اور امیر کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ خبردار سوائے علی کے کسی کو امیر نہ کہنا۔
فرمایا کہ علی فاطمہ ایسی تیری زوجہ ہے، ایسی زوجہ تو مجھے بھی نہیں ملی جس کا نکاح عرش معلیٰ پہ ہوا ہو، جس کے شوہر کو یہ کہا گیا اگر علی کو پیدا نہ کرتا تو کائنات میں زہرا کا کوئی لطف ہی نہ ہوتا۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام ناصر النبی، نبی خاتم کے مددگار اور ناصر بن کے آئے تھے۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی 12 سال تک کی زندگی تربیت کی زندگی تھی۔ اگرچہ یہ سارے مکتب الہیہ کے پربھوتا ہوتے، الامام امام ولو کان صبیہ، یہ بھی کلیہ قاعدہ ہے ہمارے ہاں کہ امام ہوتا ہے، بے شک وہ آغوش مادر میں کیوں نہ ہو۔ اگر عیسیٰ ابن مریم اپنی ماں کی آغوش میں دعویٰ نبوت کر سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں کتاب لایا ہوں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نبی بن کے آیا ہوں، تو جو اس کے سید و سردار ہیں ان کے لیے یہ سوچنا کہ وہ 40 سال کے بعد یا دنیا میں آ کے اس منصب پہ فائز ہوئے، نہیں، خدا نے ان کو نبی بنا کے بھیجا تھا، ان کو ولی بنا کے بھیجا تھا۔ جہاں رسول اللہ کا فرمان ہے كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، وہاں علی کا فرمان بھی كنت وليا وآدم بين الماء والطين، میں اس وقت اللہ کا ولی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام، یہ میں نے کئی مرتبہ بھی جو سکول کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں اس میں بڑے فخر سے یہ بیان بھی کیا جاتا ہے، ٹی وی پیڈلز پہ بھی، چینلز پہ بھی، کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے علی تھے۔ اگر کہ اندھو رسول اللہ کا فرمان کبھی پڑھایا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، ابھی آپ نازل نہیں ہوئے تھے، ابھی رسول اللہ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، ان کے پیچھے مسجد الحرام میں ان کی ابتدا میں نماز پڑھنے والی ہستیاں جن میں جناب خضر الکبریٰ سلام اللہ علیہ تھی، جناب عقیل تھے، جناب علی تھے، ابن عباس کی دکان وہی سامنے تھی، تاجر تھے نا جناب عباس ابن عبد المطلب بھی۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ کون ہے اور کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ آگے کھڑا یہ بھی میرا بھتیجا ہے، پیچھے جو خاتون کھڑی ہے یہ میری کسی بھتیجے کی زوجہ ہے، اور ساتھ دو کھڑے ہیں یہ بھی میرے بھتیجے، میرے بھائی ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ کہا کہ یہ نیا دین لائے ہیں، نئے خدا کی بات کرتے ہیں، یہ کا نیا پیغام ہے، اس کے پیروکار ہے۔ اور ابو طالب علیہ السلام نے خود جناب عقیل کو یہ حکم دیا تھا کہ بیٹا تم بھی جاؤ اور جا کے اپنے بھائی کے ساتھ اپنے بھائی کے پیچھے نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مصطفیٰ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جو پہلے ہی مسلمان ہوئے ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ اسلام لائے بچوں میں، وہ اسلام لانے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ اسلام رسول اللہ کی تائید و تصدیق کرنے کے لیے آئے تھے، اور اسی تصدیق کا مرحلہ میدان مباہلہ میں سامنے آیا تھا جب عیسائیوں نے آپ کی دلیل نبوت مانگی تھی اور آپ نے مباہلہ کی دعوت اور اس کا چیلنج کیا تھا، تو اس وقت قرآن نے کہا تھا کہ تم اپنے بیٹے لے کر آؤ، تم اپنی عورتیں لے کر آؤ، اپنی عورتیں لے کر آتے، تم اپنے بھائی اور نفس اور جان لے کر ہم اپنوں کو لے کے آتے ہیں۔ پورے مدینہ میں سے اس آیت کی عملی تفسیر جو رسول اللہ بنا کے ساتھ لے کے گئے تھے، ایک ہاتھ میں حسن کو پکڑے ہوئے، گودی میں حسین کے لیے ہوئے، نقش پائے رسالت پہ ابو طالب کا بیٹا علی اپنے قدم میں کھڑا ہوا پڑھ رہا تھا، درمیان میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا تھی جس کے نقش پائے اس وقت مٹانے کے لیے کل ایمان علی ابن ابی طالب فاطمہ کے پیچھے۔ اسی منظر کو اگر تھوڑا سا ذہن میں لے کے آؤ اور جناب زہرا کے مقام رتبہ کو تصور میں لاؤ تو آگے نبوت ہے، پیچھے امامت ہے، درمیان میں ملکہ عصمت اپنے بابا کی نبوت کی گواہی دینے جا رہی ہے، باوجود اس کے کہ جمع کا سیکھا تھا کئی عورتیں آ سکتی تھی، لیکن خدا کے نبی نے اپنی نبوت کے گواہ لے کے جانے تھے، اس لیے لے کے گئے کہ یہ تھے وہ جن کے سامنے اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی تھی۔
سے پہلے ہی اسلام آئے تھے. ابھی تو مہینوں مددگار ناصر و مددگار بن کے آئے تھے. ایسا نگرانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت زبل شیرہ میں ہی اعلان کیا تھا کہ آج جو میری مدد اور نصرت کا اعلان کرے گا میں رسول کی وعدہ کرتا ہوں اور یہ اعلان کرتا ہوں وہی میرا جانشین، میرا خلیفہ، میرا وزیر ہوگا. تاریخ گواہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ 3 دن دسترخوان پچھتا رہا، 2 دن تو لاہب نے اس مجلس کو خراب کر دیا، لیکن تیسرے دن جب وہ خراب کرنے لگا تو جناب عبد المطلب، جناب ابو طالب نے اس کو ان لفظوں میں ڈانٹ کے کہا تھا اس کا کچھ اور کانے بدماش بن کر تم میرے مصطفیٰ کی بات کو کاٹتا ہے. نہیں میرے بیٹے، جس دن تمہارا جی چاہتا ہے اپنا پیغام پہنچاؤ. جب سارے عرب کے سردار ابو طالب کی خدمت میں آئے اور آگے یہ کہا کہ اپنے بھتیجے سے کہو سردار بننا چاہتا ہے تو سرداری دینے کو تیار ہے، عرب کی خوبصورت ترین عورت لینا چاہتا ہے تو اس سے آنے کو تیار ہے، ہمارے دنیا لینا چاہتا ہے تو دینے کو تیار ہے، صرف ہمارے خدا کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے. تو آگے سے جواب کیا تھا چچا اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ چاند بھی رکھ دے تب بھی میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا. یہ سن کے ابو طالب نے تمام مشرکین کے سامنے یہ کہا تھا سنو اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہا ہوں مصطفیٰ جب تک ابو طالب قبر کی دیواروں میں نہیں اتر جاتا اس وقت تک تیرا کوئی بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا. جس طرح چاہتے اپنے پیغام نبوت کو پہنچاتے رہو. اور یہاں ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں. افسوس تو یہ ہے یاد رکھیے سارے اصحاب برابر ہیں. کیسے برابر ہیں؟ ایک گروہ مہاجرین ہے جو مکہ مکرمہ میں رسول اللہ پہ مصیبتیں جھیل جھیل کے پتھر کھا کھا کے مشرکین کی اذیتیں برداشت کر کر کے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اس اسلام پر ثابت قدم رہے. ایک وہ اصحاب ہے جو مہاجرین سے تعلق رکھتے ہیں. دوسرا گروہ مہاجرین کے ساتھ انصار کا گروہ ہے جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے. مہاجرین کو توقیت حاصل ہے انصار پر بھی، جنہوں نے اپنا گھر پر سب کچھ رسول خدا کے لیے کھول دیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ سارے گھر یہ سارا مال و متاع ہماری جانیں آپ کی قربان ہو جائے. یہ دوسرا گروہ ہے. یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہے. جو تیسرا گروہ جو طلقاء کا گروہ ہے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا تھا، جن کو رسول اللہ نے فرمایا تھا انتم طلقاء جاؤ تم آزاد ہو. کیونکہ قانون یہ تھا کہ جو بھی حالت جنگ میں گرفتار ہو جاتا تھا وہ غلام بنا لیا جاتا تھا. فاطمہ کا بابا جب فاتح مکہ کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو سارا مکہ آپ کا غلام بن چکا تھا. اس وقت کے قوانین رسول پر ضابطوں کے مطابق. پوچھا تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ ہم اچھے سلوک کی توقع کرتے ہیں. فرمایا انتم طلقاء لا تثریب علیکم، جاؤ آج کے بعد آپ سے کوئی بات پرس نہیں ہے، جاؤ تم آزاد ہو. یہ طلقاء کا گروہ تم ان دو گروہوں کے برابر کر دیتے ہو. جناب زینب سلام اللہ کے یہ لفظ آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب دربار یزید پہ اس یزید پہ غیرت دے توہین آمیز الفاظ کہے تو علی کی بیٹی نے ان لفظوں سے مخاطب کر کے کہا اس وقت کہ اپنا طلقاء اور ہمارے عذاب کرنا خدا میں جو اولاد اپنی بدماش بن کر جس طرح جب تک طلقاء کہہ کے اس کو مخاطب کیا تھا. تو میرے بھائی مہاجرین کا گروہ ہے، ایک انصار کا گروہ ہے، ایک طلقاء کا گروہ ہے. کبھی یہ برابر نہیں ہو سکتے. اور علی مہاجرین میں بھی ہے، علی انصار ایسا ناصر نبی کہ جس کو اللہ سے دعا مانگ کے علی رسول اللہ نے لیا تھا. علی ابن ابی طالب کو اصحاب میں نہ ڈھونڈا کرو، علی اہل بیت میں سے ہے.
اصحاب اور اہل بیت میں بڑا واضح فرق ہے. اصحاب پہ صدقہ و زکات حرام ہے، ابھی ماہ رمضان گزرے گا، چاند رات آئے گی، سب پہ فطرہ واجب ہو جائے گا. ٹھیک، غیر سید کو فطرہ نہیں دے سکتا، زکات نہیں دے سکتا. اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاتھوں کا میل کچیل اور ہم بنی ہاشم پہ اللہ نے صدقہ کو حرام قرار دیا ہے. اصحاب صدقہ کھا سکتے تھے، کھاتے رہے. اہل بیت پہ صدقہ حرام تھا، کبھی نہیں کھایا. تو لہذا جو حلال اور حرام کا فرق آ جائے ان کا آپس میں موازنہ کرنا ہی اہل بیت کی توہین ہے. میرے بھائیوں، علی بن ابی طالب علیہ السلام فتح مکہ تک، یعنی زمانہ رسول کی جتنی بھی جنگیں ہیں اس کی سید و سردار و فاتح کا نام علی بن ابی طالب ہے. میں نے جو آیت مجیدہ تلاوت کی ہے قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وہ کون ہے جو اپنی جان کو قربان کر کے اللہ کی مرضیوں کو خرید لے. بالاتفاق مفسرین کے یہ آیت علی بن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی تھی. جب مشرکین مکہ نے یہ معاہدہ کیا، یہ آپس میں اقرار کیا، یہ پروگرام بنایا کہ ہم مصطفیٰ کو ختم نہیں کر سکے، اب تو ابو طالب بھی نہیں ہے، اب خدیجہ بھی نہیں ہے. اگر ایک قبیلے کے لوگوں نے جا کے مصطفیٰ کو قتل کیا تو ہو سکتا ہے بنی ہاشم اس کو تحقیق کر کے ختم کر کے اس کا نام و نشان تک مٹا دے، لذا سارے قبائل کے نمائندے شامل ہو. اگر بنی ہاشم نے انتقام لینا چاہا تو وہ اتنے قبیلوں کا اکیلے مقابلہ نہیں کر سکے گا. اگر دیت مانگی تو چندہ اکٹھا کر کے دیت نہیں دیں گے، ہمارا دشمن راستے سے ہٹ جائے گا، ہمارا کچھ بھی نہیں ملے گا. دشمن کی سازش سے اللہ نے اپنے رسول کو باخبر کر دیا، حکم دیا کہ اے میرے نبی بات مکہ چھوڑ دو. رفضی کہا مکہ چھوڑنے کو تیار ہوں، لیکن جاؤں تو جاؤں کیسے؟ میں تو جب بستر پہ سوتا ہوں تو میرے نور نبوت سے پوری دنیا روشن ہوتی ہے. دشمنوں کو پتا چل جاتا ہے مصطفیٰ اپنے بستر پہ حرام کر رہے ہیں. اگر بستر کو خالی دیکھا دشمن پہچان جائے گا اس کا حل کیا کروں؟ جواب ملا، اے میرے حبیب میں نے تیرے ہی نور سے دوسرا حصہ علی کی صورت میں پیدا کیا تھا. علی کو اپنے بستر پہ سلا دینا، دشمن مصطفیٰ سمجھتا رہے گا تیرے بستر میں مرتضیٰ آرام کر رہا ہوں. اور یہ علی بن ابی طالب کا بستر مصطفیٰ پہ سونا اور یہ سوال کرنا کہ یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں تم ایسے کرنا. یہ کفار مشرکین کی جو امانتیں پڑی ہیں جو ان کے حوالے کر کے فاطمیات کو ساتھ دے کے تو بھی مدینہ آ جانا. جب یہ کہا نا مصطفیٰ نے تو علی فرماتے ہیں میں ہر رات ہر لمحہ موت کے لیے تیار رہتا تھا اور یہ فکر مجھے سونے نہیں دیتی تھی، لیکن شب ہجرت اتنا اطمینان سے سویا کہ میرے مصطفیٰ نے مجھے ضمانت دے دی ہے کہ جب تک تو مدینہ نہیں پہنچے گا موت تیرے قریب نہیں آ سکتا. اور فرماتے ہیں ایسے میں سویا کہ زندگی میں ایسی نیند نہیں آئی. اور سوال کیجئے علی بن ابی طالب سے، علی چاروں طرف تلواریں نے آنکھوں سے باہر نکلی ہوئی تھی، خوف کا ماحول تھا. پھر ہر رکعت 1000 رکعت نماز پڑھنے والے علی نیند کی عادت نہیں ہے. فرماتے مجھے اتنی نیند آئی کہ بستر پہ آرام فرما رہے تھے، اللہ نے جبرائیل اور میکائیل کو بھیجا کہ جاؤ جا کے میرے ولی کو مبارکباد. تو ایک بیٹھی کی طرف کھڑے ایک سہانے کی طرف کھڑے ہیں، دونوں مبارکباد تیرے بخیر لگا جب نہ ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو، اللہ نے تجھے اپنی مرضیوں کا مالک بنا دیا. یہ بڑی عجیب تجارت تھی علی کی خدا کے ساتھ، بڑا عجیب سودا تھا. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں نا کوئی چیز خریدنے کے لیے رومال خریدنا ہے، دکاندار کے پاس رومال ہے، میں خریدار ہوں وہ بیچنے والا ہے.
یہ معذر جو چیز کی قیمت میں 4 چیزیں ہوتی ہیں نا کسی بھی چیز کو لینے کے لیے، ٹھیک، وہ پیسے لے لیتا ہے، مجھے مال مل جاتا ہے، دونوں کو فائدہ ہو گیا، فائدہ تب ہوگا کہ میں زندہ رہوں تو تب نا، جی۔ لیکن علی کا عجیب سودا تھا کہ اپنی زندگی کی قربانی پیش کر دی۔ خریدار اللہ تھا، بیچنے والے علی تھے، لینے کے لیے کیا ملا؟ مرضی یزدان، جی۔ لیکن جان کا سودا کیا، یا علی تیرا عجیب سودا تھا۔ لوگ اپنی جان کو آرام و سکون میں لانے کے لیے چیزیں خریدتی ہیں اور تم اپنی جان قربان کر رہے ہو۔ تو اس لیے اللہ نے سوال کیا تھا جبرائیل میکائیل، کیا تم میں سے کوئی ایک ہے جو اپنی جان دوسرے بھائی پہ قربان کر دے؟ دونوں فرشتے پریشان ہو گئے تو آپ نے فرمایا زمین پہ دیکھو کس طرح میرا ولی اپنے بھائی پہ جان قربان کرتا ہوا نظر آ رہا۔ اللہ کی مرضیوں کا مالک کسے بناتی ہے؟ ایسا نہیں گرامی علی بن ابی طالب علیہ السلام پوری زندگی ایسا کیا ہے کہ قربانیوں سے عبارت ہے۔ دیکھیے رسول خدا نے جب کبھی بھی علی کا تعارف کرایا تو کسی عجیب انداز سے، کبھی قرآن سے تشریح کی، کبھی انبیاء سے تشریح کی، کبھی یہ فرمایا کہ یا علی انت فی امتی کا مثل قل هو اللہ احد، علی تو میری امت میں ایسے جیسے قرآن میں سورہ توحید، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد ہے۔ قل هو اللہ احد کی فضیلت کیا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کی اسے پورے ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ پھر مثال دی یا علی انت فی امتی کا مثل الکعبہ، اے علی تو میری امت میں ایسے جیسے کعبہ ہے۔ اور پھر آگے وضاحت فرما دی کعبہ کسی کے پاس چل کے نہیں جاتا، دنیا کعبہ کے پاس چل کے جاتی ہے۔ اور یہاں فرمایا تھا علی خبردار خلافت دینے کے لیے کبھی چل کے نہ جانا، خلافت چل کے آ جائے تو قبول کر لینا۔ اور یہی وجہ ہے کہ 3 ادوار گزرے، چوتھے دور میں جب مجبور کر دیا لوگوں نے یا علی اگر آج اس منصب خلافت اور تخت خلافت کو قبول نہ کیا تو روز قیامت اب خدا کے حضور شکایت کریں گے۔ اور نہج البلاغہ میں مولا علی کا یہ خطبہ موجود ہے، لولا حضور حاضر ہے میرے مالک، اگر یہ لوگوں کا احتجاج نہ ہوتا، ان کا مطالبہ نہ ہوتا، علی اس تخت و تاج کا محتاج نہیں، اس کو ٹھوکر مار دیتا۔ تو کہنے والے نے کہہ دیا یا علی اب سچ فرما رہے ہیں، آپ کو تخت و تاج کی ضرورت نہیں ہے، آج تخت و تاج کو تیری ضرورت ہے۔ اور یہ تاریخی جملہ بھی نوٹ کر لیجیے۔ جو لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ اگر علی کا حق تھا تو علی نے مانگا کہ سب سے پہلی بات نہیں کہ علی مانگتے رہے۔ آپ کے احتجاجات، آپ کے خطبات موجود ہیں، کئی خطبات موجود ہیں جس نے اپنے حق کے چھننے کا آپ نے اظہار بھی کیا، اور خاص طور پر اسے جملے نے اس ساری حقیقت کو آشکار کر کے رکھ دیا تھا۔ لوگ یہ توقع لگا کے بیٹھے تھے کہ رسول اللہ کے بعد رسول کے منبر پہ آنے والے پہلے خلیفہ نے اس جگہ کو چھوڑ دیا تھا جہاں مصطفیٰ بیٹھا کرتے تھے، دوسرے آنے والے نے پہلے کی جگہ کو چھوڑ کے تیسری سیڑھی کو انتخاب کیا تھا، اور اس کے بعد تیسرے آنے والے نے اس سیڑھی کو چھوڑ کر اس سے نیچے والی کو اختیار کیا تھا بیٹھنے کے لیے۔ اب منبر کی سیڑھیاں تو ختم ہو چکی ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ علی آج کہاں بیٹھتا ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے ساری دنیا متوجہ تھی کہ جب علی ابن ابی طالب طبق زدہ لباس پہن کے مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، حالت یہ تھی خلیفۃ المسلمین کی، امام المتقین کی، امام الاولیاء کی، کہ ایک شخص نے یہاں تک کہہ دیا وہ فقیر تیرا کیا کام ہے یہاں آنے کا، ہم نے تو اپنے امیر کی تاج پوشی کرنی ہے۔ تو جناب کمبر نے مخاطب کر کے خبردار یہی وہ تمہارا امیر ہے جس کی بیعت کی تو حاصل ہوگا، منبر تک راستہ بن گیا۔ پہلی سیڑھی پہ بیٹھے، دوسرے پہ، تیسری پہ، اس جگہ پہ جا بیٹھے جہاں رسول اللہ تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ پہلی ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، یہ نوٹ کر لیجیے عزیزان گرامی، دنیا کو بتا دینا، علی نے منبر پہ بیٹھتے جو کلمات ادا کیے تھے، الحمدللہ علی احسان قد رجع الحق علی مکانے، سب تعریفیں اس اللہ کی اس رحمان الرحیم کے لیے ہے جس نے حق کو اپنی جگہ پہ واپس پہنچا دیا۔
یہی ہمارا اختلاف ہے رسول اللہ سب موضوع خلافت پہ اختلاف ہے. ہماری خلیفہ کا عہدہ ایک الہی عہدہ ہے جو خدا اپنے چنے ہوئے افراد کو عطا فرماتا ہے. امامت ایک الہی عہدہ ہے جو اللہ عطا فرماتا ہے اپنے چنے ہوئے افراد کو. اللہ کے چنے ہوئے افراد امام ہمارے لیے امام ہیں. خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں. علی دنیا میں رسول اللہ کا خلیفہ بھی ہے، اللہ کا خلیفہ بھی ہے. خلیفہ بعد میں آنے والے کو کہتے ہیں، جانشین کو کہتے ہیں، امام اسے کہتے ہیں جو آگے آگے ہو. ہماری نسبت سے 12 امام ہیں ہمارے، رسول اللہ کی نسبت سے 12 خلیفے ہیں رسول اللہ کے اور اللہ کے. رہا خلفائے راشدین کا جن کو کہا جاتا ہے، کوئی دنیا کا شیعہ خلیفۃ اللہ یا خلیفۃ رسول نہیں مانتا، خلیفۃ المسلمین سے بھی مانتے. تمہیں نصیب ہو اگر کوئی خلیفۃ اللہ ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام. سب سے پہلا خلیفہ اللہ کا عالم تھا علیہ السلام. تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا نہیں جائے فی الارض خلیفہ. پھر خلیفہ اور خلافت کا تذکرہ ہوا تو جا داؤد ان جعلنا کا خلیفۃ فی الارض. داؤد ہم نے آپ کو خلیفہ بنا لیا ہے. تو عالم کو بنانے والا اللہ تھا، داؤد کو بھی بنانے والا اللہ تھا. ابراہیم کو منصب امامت عطا کیا تو ابن جاعل للناس اماما، ہم آپ کو لوگوں کا امام بنانے والے ہیں. منصب امامت عطا کرنے والا تو وہ بھی اللہ تھا. اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب ہارون کو اپنا وزیر بنانا چاہا تو یہ نہیں کہا کہ میں نے اس کو اپنا وزیر بنا لیا، بلکہ فرمایا پروردگار وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَشْدُدْ بِهِ أَزْرِي. اللہ تو میرا وزیر بنا میرے بھائی ہارون کو اور اس سے میری پشت کو مضبوط فرما دے. اور یہی دعا مصطفیٰ کی بھی ہمیں ملتی ہے. دعا کرتے اللہم اے پروردگار وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے اہل بیت میں سے میرا وزیر بنا کسی علی یونشدد، علی کی وجہ سے میری کمر کو مضبوط فرما دے. اور یہی وجہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ علی کا جب بھی تعارف کرایا تو اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھنا، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی. اے علی تیری میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی. تاکہ ایک ہارون نبی تھا، میرے بعد نبوت نہیں ہے. یہ تو کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا. سب چیزیں من گھڑت ہیں. اگر کوئی نبی ہوتا تو رسول اللہ کیوں فرما رہے اللہ نبی بعدی؟ مقام تیرا ہارون جیسا ہی ہے. تو یہاں نبی کے ساتھ مقام بتایا ہے کہ ہارون نبی کا جو رتبہ ہے علی تیرا مقام اسی طرح ہے. حسن حسین علیہ السلام کا تعارف کروایا تو اس طرح فرمایا کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسحاق و یعقوب تھے، اس طرح کے دونوں میرے بیٹے حسن حسین، ان کا تعارف بھی کرایا تو انبیاء کے ساتھ مثال دیکھی. دنیا والا یاد رکھو یہ کیس ہمارے ہاں دوسرا معبود بھی ہمارے خطیب کے حوالے سے آیا تھا اور اس پہ بڑی بحث ہوئی. یہ ہمارا دو اور مسلمان عقیدہ ہے کہ سرکار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری کائنات میں اس میں انبیاء بھی شامل ہیں، اوصیاء بھی شامل ہیں، ملائکہ بھی شامل ہے، ساری مخلوق خدا شامل ہے. سرکار مصطفیٰ کے بعد سب سے افضل و برتر کائنات میں کوئی ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کوئی مانا نہیں ہمارے حق میں ادا ہے، ہمیں کسی سے روکار نہیں ہے. یہ میری منصوبی ذمہ داری ہے کہ میں اپنے حلقہ احباب کو، شیعہ علی کو، علی کے ماننے والوں کو جو بتاؤں کہ مقام علی کیا ہے. تم علی کو مانو تب علی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، علی کو نہ مانو تب علی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. علی تمہارے ماننے کا نہ ماننے کا محتاج نہیں ہے. علی ولی تھا، ولی ہے، قیامت تک ولی رہے گا. صرف ولی نہیں ہے بلکہ سید الاولیاء ہے. صرف سید الاولیاء نہیں، جتنے بھی تمہارے یہاں ولایت کے سلسلے ہیں ان کا اگر کوئی آغاز ہوتا ہے تو علی ابن ابی طالب کے دروازے سے خیرات کی صورت میں ہوتا ہے. میرے بھائیوں، پھر سال سے شروع ہے، بنی امیہ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے.
خلاف کعبہ میں پکڑ کے کھڑے ہوں تو کوئی تو قتل کر دے گا. اب کیا معافی کا اعلان کر دیا تھا؟ وہ کون تھے جو گستاخانہ رسول تھے؟ اور انہیں میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں حضرت عباس علیہ السلام کی سفارش سے معافی تو مل گئی تھی، لیکن یہ کہہ دیا تھا ہند میرے سامنے نہ آیا کر. ٹھیک ہے میں نے معاف تو کر دیا ہے، لیکن جب بھی میں تجھے دیکھتا ہوں مجھے اپنے چچا حمزہ کا ٹکڑے ٹکڑے جگر اور لاش کا یاد آ جاتا ہے. حبشی غلام جس نے حضرت حمزہ کو نیزہ مار کے شہید کیا تھا، معاف تو کر کے لیکن خبردار میرے سامنے نہ. یہ مصطفیٰ دیکھنا پسند نہ کریں جب ان کو ہم دوسروں کے برابر جانتے ہیں. خدا کی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور پھر خاص طور پر بڑی میاں ایک فرد جو منصب خلافت میں آتا رہا خلیفہ بن کے اپنے تعین، اس کا کردار دیکھو، اس کا حدیث مقابلہ نہیں. اگر بھائی یاد رکھو اس دور پرفتن میں ہمیں اس سازشوں کا مقابلہ کرنا ہے. خدا اپنی سفر میں مدد پیدا کرنا. دشمن ہمیں توڑنا چاہتا ہے، علی کے نام پہ، علی کی کمالات پہ، علی کے فضائل و مناقب پہ ہمیں آپس میں لڑا کے کمزور کرنا چاہتا ہے. رات میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت سلیمان فارسی کا یہ کہنا کہ یا رسول اللہ آپ ہی کا تو فرمان ہے کہ اللہ کو جس طرح پہچاننے کا حق ہے سوائے مجھ محمد کے علی کے کسی نے نہیں پہچانا، مجھ محمد کو جس طرح پہچاننے کا حق ہے سوائے اللہ اور علی کے کسی نے نہیں پہچانا، اور علی کو جس طرح پہچاننے کا حق ہے سوائے محمد اور اللہ کے سوا کوئی نہیں پہچان سکا نہ پہچان سکے گا. جب ہم اس منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتے تو پھر اس کے لیے کوشش کرنے کے کیا فائدہ؟ ہاں ضرور کوشش کرو علی کی تعلیمات کی طرف، علی کی سیرت کی طرف. اگر سیاست سے تعلق ہے تو علی کی سیاست کو سامنے رکھو. معاویہ کی سیاست اس سوسائٹی میں گالی بن چکی ہے. جب بھی کسی کو اس کی گندی سیاست کی وجہ سے کوئی نام دینا چاہتا ہے تو اس کو سیاست معاویہ کا نام دیا جاتا ہے. اور کائنات میں اگر کوئی بے مثال سیاست مدار ہے تو علی بن ابی طالب علیہ السلام جن کے مکتوب کو آج کی معلوم دنیا اقوام متحدہ جو ہے وہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اپنے ریسرچ سینٹروں کے ذریعے کمیٹیوں کے ذریعے ریسرچ کروا کے یہ نتیجے کا اعلان کر چکی ہے دنیا والوں اگر آج دنیا کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنانا چاہتے تو علی بن ابی طالب کے نظام حکومت کو نافذ کرو، یہ دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے گی. ابھی میں پڑھ رہا تھا ایک جملہ کسی دانشور کا کہ علی کے ساتھ کتنا ضروری ہے کہ مسلمانوں نے اسے جنگوں میں الجھائے رکھا. علی کو صرف ممبر پہ بٹھایا جاتا، علی علم و عرفان کی باتیں بیان کرتا تو پھر رہتی دنیا تک کسی سائنسدان کسی ریسرچ کرنے والے کی ضرورت ہی نہ رہتی. اور وہ علی کا جملہ صاحبان علم کو جوڑ کے رکھ دیتا ہے. جب جناب کمیل کو کوفہ کے باہر لے جا کے کنویں کے اندر منہ کر کے اپنے دل کی بڑاس نکالتے تھے اور کہتے ہیں سینے پہ ہاتھ مار کے کہ یہاں علم کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، کاش مجھے کوئی اس کا علم نہیں چاہتا. میرے بھائیوں ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ نہج البلاغہ کو پڑھیں، مولا کے فرامین کو پڑھیں، کلمات کثار ہے، پھر آپ کی تعلیمات ہے اس کی طرف آئیں. نظام حکومت ہے تو علی کا نظام ہے. آپ نے جو آج وصیت فرمائی تھی اس پہ عمل میں ہونے کی ضرورت ہے. فرمایا اصلاح، آپس میں صلح صفائی، مل جل کے رہنا، اپنے تعلقات کو اچھا رکھنا، کسی شیطان کو کسی مخالف کو درمیان میں داخل نہ ہونے دینا. یہ پہلی وصیت تھی جناب امیر المومنین کی، بے شک تھی اپنے بیٹوں کو، لیکن مراد ہوئی امت مصطفیٰ تھی. اسلام
اصلاح عقل پہ اپنے درمیان سلجھا کے رکھنا معاملات کو. فرمایا قرآن کو نہ چھوڑنا، کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہارے دشمن قرآن پر عمل کرنے کے میدان میں تم سے آگے بڑھ جائے اور تم پیچھے رہ جاؤ. اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان بالخصوص، اور اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ٹھیک ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن سے وابستہ ہے، اہل بیت سے وابستہ ہے، رسول اللہ کے اس فرمان کو عملی طور پر اپنائے ہوئے ہیں کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم دونوں کے ساتھ متمسک رہو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. لیکن پھر بھی کتنا ان کا حق ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہو رہا. دنیا اسی قرآن کی تعلیمات کو لے کے کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. علی نے یہ وصیت فرمائی تھی، مسجدوں کو خالی نہیں چھوڑنا وگرنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے. کعبے کا طواف نہ چھوڑنا وگرنہ دین خطرے میں پڑ جائے گا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان کہ جب تک خانہ کعبہ کا طواف رہے گا اس وقت تک دین اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے کربلا جائیے، ائمہ معصومین کے مزارات مقدسہ پہ حاضری ضرور دیجیے. معصومین ارشاد فرماتے ہیں ہمارے شیعوں پر ہمارا حق ہے کہ ہماری زیارت کے لیے آئے. اور ہمارا عقیدہ کہ رسول اللہ نے فرمایا من زارنی بعد مماتی کمن زارنی فی حیاتی، جس نے میری دنیا سے چلے جانے کے بعد زیارت کی ہے ایسی ہے جیسے اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی ہے. یہی عقیدہ ہے باقی ائمہ معصومین کے بارے میں بھی. جب ان کی قبر عدل پہ کھڑے ہونے جہاں کھڑے ہو کے سلام پیش کرے اس نظریے سے سلام کرتے ہیں کہ انت حی وانت تسمع کلامی وترد سلامی. مولا تم ہماری باتوں کو سنتے بھی ہو، سلام سنتے بھی ہو اور سلام کا جواب بھی دیتے ہو. بڑی عظمت ہے، عظمت اہل بیت زیارت. لیکن یاد رکھو حج واجب ہے، حج کا ادا کرنا ہم سب پہ واجب ہے. جو بھی مستطیع ہو جائے وہ بہانے نہ بنائے، مکان بنانا ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، فلاں ہے فلاں ہے نہیں. جس وقت بھی صحت اور مادی وسائل آپ کے پاس آ چکے ہیں جس سے آپ سفر حج کے اخراجات کو پورا کر سکتے ہو، سب کو چھوڑ دو. پہلی فریضہ ہے حج بجا کے لاؤ. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم پہ حج واجب ہو گیا اور حج کیے بغیر مر گئے تو ماتا یہودی اور نصرانیوں یا یہودیوں کے مرو گے یا عیسائیوں کے مرو گے. اس کا سلسلہ جاری ہے. حج پہ جانے والے اس درخواستیں نہیں جاتی کہ آپ اور منہاج الحسین ہے، باقی کاروان ہیں، آپ آئیں جائیں حج پہ ضرور. یہ جو حدیث میں بعض علماء کی وجہ کہ اگر اپنے واجب کو ترک کر دیا تو امام حسین کی زیارت کا ثواب وہ نہیں مل سکے گا جو خدا نے آپ کو نصیب کرنا ہے. آپ پہلے واجب ادا کر لو پھر اس کے بعد زندگی بھر بے شک نہ جاؤ. اگرچہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لگاتار 5 سال پیدل پہ حج کرے گا ویسے بھی خدا نے اس کی ضمانت دی ہے کہ میں صادق علیہ محمد ضمانت دیتا ہوں کبھی فقیر نہیں ہوگا. میرے بھائیوں، علی کو خدا نے جتنے کمالات عطا کیے ہیں اس سے کہیں زیادہ علی مظلوم ہے. علی کل بھی مظلوم تھا اور علی آج بھی مظلوم ہے. اسلام ہمارے پاس موجود ہے تو علی اور اولاد علی کی قربانیوں کو سنت ہے. آج بھی ہمیں ذکر علی کے جرم میں، محمد علی کے جرم میں تھانوں میں بلایا جاتا ہے. پد میں ڈالا جاتا ہے، FIR کاٹی جاتی ہے. لیکن یاد رکھو حضرت حجر ابن عدی کا یہ قول مشہور ہے جب امیر شام کی طرف سے یہ کہا کہ علی کو گالیاں تو علی کو چھوڑ دو وگرنہ قتل ہونے کے تیار ہو جاؤ، تو جواب دیا کہ غیرت تو نے علی کی محبت اتنی کم قیمت ڈالی. علی کی محبت میں ایک جان دیا ساری دنیا قربان ہو جائے تب بھی علی کی محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا.
علی خود فرماتی ہے کہ میری محبت کا گلادہ گلے میں پہننے والوں امتحانوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، علی خود فرماتے ہیں انا المظلوم، وہ دنیا والوں میں مظلوم ہوں۔ اس سے بڑی علی کی کیا مظلومیت ہے کہ جس علی کے بابا نے زندگی کے آخری سانس تک مصطفیٰ کی حفاظت کی، دشمن آج اس کو مسلمان کہنے کو تیار ہے، اور بڑی مشکل سے حضرت لکھنا شروع کیا۔ آگے علیہ السلام لکھتے ہوئے انہیں موت آتی ہے آج بھی۔ جس علی کی ساری اولاد اسلام پہ قربان ہو گئی، جس ابو طالب کی ساری اولاد اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ میرے بعد جان قربان کرنا پڑے، کر دینا، میرے مصطفیٰ کے دین پہ آج نہ آنے پڑے۔ ایسا نہیں کرانی۔ جنگ خندق میں علی کو زخم آئے تھے، ایک زخم آپ کے سر اقدس پہ تلوار کا زخم تھا۔ رسول اللہ دیکھ کے رو پڑے تھے، عرض کی کہ رسول اللہ کیا ہوا؟ میدان جنگ میں زخم نوجوانوں کو لگتے رہتے ہیں، تو رو کے فرماتے تھے علی مجھے ایک اور سب یاد آ گئی تو اسی جگہ میں لکھی 19 رمضان کی صبح، حالت روزہ، حالت نماز، محراب مسجد کوفہ، کائنات کا بدترین بدبخت جسے انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے، اس کی زہر آلود تلوار کا زخم اسی جگہ پہ لگے گئے۔ تیرے سر کا خون تیری ریش کو جب گیت کر دے گا پھر تم زندہ نہیں بچ سکو گے۔ علی کبھی موت سے نہیں ڈرے۔ جنگ صفین میں ایک معمولی سا کرتا پہن کے جنگ کر رہی ہے، پتلا سا، کسی نے کہہ دیا یار یہ تو سے تلواروں کے بعد ہو رہے ہیں، آپ یہ معمولی سا کرتا پہن کے زرہ کے بغیر میدان جنگ میں ہے۔ یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، سنو ابو طالب کے بیٹے کے ساتھ کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ موت پہ وہ جا پڑے یا موت علی پہ آ پڑے، علی موت سے نہیں ڈرتا۔ فرمایا میری سب سے بڑی محافظ موت ہے، جب تک موت نے آنا نہیں ہے اس وقت تک میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور فرماتے تھے کہ مجھے موت اس طرح جہاد پسند ہے جس طرح شیر کا بچے کو ماں کا فستار پسند ہے۔ میرے بھائیوں کو دن نہ پہنچا، پرسوں 19 کی صبح یاد رکھیے علی حالت روزہ میں شہید ہوئے۔ علی کے ماننے والوں روزہ ترک نہ کرنا۔ علی حالت نماز اور سجدے میں شہید ہو رہے، کوئی اور نماز پڑھے یا نہ پڑھے علی والوں کو نماز ترک نہیں کرے۔ وہ بے غیرت جو کسی کے امام پہ، کسی ضرورتکار کے کہنے پہ، آج ہم کہتے ہیں کہ فلاں کے ضرورتکاروں کو تلاش کرو، کاش سب سے پہلے شہید محراب مسجد کوفہ وہ قتل کرنے والے اور اس قاتل کے ضرورتکاروں کو بے نقاب کر دیا جاتا تو آج ہماری مسجد خون سے رنگین نہ ہوتی۔ آج وہی کردار کی عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں دیکھیں جو میں بھی عرض کر رہا تھا، میں بار بار کال آ رہی تھی ٹیلی فون کی، میں دیکھ بھی رہا تھا، کاٹ بھی رہا تھا۔ اس وقت اسلام آباد میں امام بری کی مجلس تھی اور ہمارے عزیزم علامہ عمران معصومی وہاں مجلس پر نکلی گئے، تو وہ ابھی گاڑی سے اترے ہی تھے کہ اور مومن سمیت ان کو پولیس تھانے لے کے گئی، اور ابھی ان کی بار بار کال آ رہی تھی کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے، کس وجہ سے، کیا وجہ ہے ابھی تک پتہ نہیں۔
میں پوچھتا رہا ہوں مجھے دیر سے آیا اس لیے تھا کہ یہ وجہ کیا ہے، کیا سلسلہ کیا ہے کہ ایس پی صاحب جا کر تھوڑا جانے گاڑی سے اترے ہی ہیں، پہنچے ہی ہیں، بدری کا معاملہ کیا ہے، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، دعا کیجیے۔ یہ آزمائش اور یہ امتحانات ہوتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں ثابت قدم رکھے، اور علی کی محبت میں ہمیں بہت سے امتحانوں سے گزرنا ہے۔ تمہارا عرض یہ کر رہا تھا، یاد رکھو علی کو مظلوم کائنات ہے، جس کی سجدے کی حالت میں اپنا سر کٹوایا، اور جب زخمی ہوئے نا، امام حسن علیہ السلام نے نماز جماعت کروائی، امیر المومنین نے بیٹھ کے نماز پڑھی۔ زخمی بابا کو جب سہارا دے کے گھر کی طرف جانے لگے نا، تو ستارہ صبح طلوع ہو رہا تھا۔ علی نے اس کو مخاطب کر کے کہا تھا، ستارہ صبح کما رہنا، علی نے تجھے ہمیشہ طلوع ہوتے دیکھا ہے، تو نے کبھی علی کو سویا ہوا نہیں پایا۔ جو میں نے دعا پڑھ کے اعلان کیا تھا، اللہ قد قتل امیر المومنین، اور دنیا والوں امیر المومنین علی ابی طالب شہید کر دیے گئے۔ علی کی فجر کی اذان اتنی دردناک اذان تھی کہ خدا جانے علی کی بیٹیوں نے کس طرح وہ اذان سنی ہوگی۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سہارا دے کے جب بیٹے گھر کی طرف لے کے جا رہے تھے نا، تو اصحاب کا ہجوم اکٹھا ہو گیا، کوفہ والے آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ جب کچھ گھر کے قریب پہنچے اور اپنی بیٹیوں کی رونے کی آوازیں محسوس ہوئی، تو فرمایا میرا حسن، میرے اصحاب سے کہو کہ واپس چلے جاؤ۔ عرض کرتے نہیں مولا ہم آپ کو گھر تک چھوڑ کے آتے، فرماتے نہیں واپس چلے جاؤ۔ مولا آپ اصرار کیوں کر رہے ہیں، ہمیں کیوں منع فرما رہے ہیں؟ تو فرمایا میری بیٹیوں کی رونے کی آوازیں آ رہی ہے، مجھے علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میری بیٹیوں کی رونے کی آوازیں نامحرموں کے کانوں تک کرے۔ یا علی آج تو اپنے اصحاب کے لیے برداشت نہیں کر رہے کہ تیری بیٹیوں کی رونے کی آوازیں ان کے کانوں تک پڑی۔ کل روز عاشور کیسے برداشت کیا ہوگا؟ کل کوفہ کے بازاروں اور درباروں میں، کل شام کے بازاروں اور درباروں میں سلمان کی بیٹیوں کا گانا کیسے برداشت کیا ہوگا؟ گھر لائے گئے، علاج شروع ہو گئے۔ 2-3 دن، تیسرا دن آ کے جب آیا تو زینب بات تھا، بھائیوں سے پوچھتی تھی، بھائی حسن ارے بابا بچ تو جائیں گے؟ تو بیچ میں آ کے کہا کہ شہزادے اتنا زہریلا اور گہرا زخم ہے کہ تیرے بابا کے بچنے کا امکان نہیں ہے، اور یہ روایت موجود ہے کہ علی کو اس دودھ کی زیادہ ضرورت ہے۔ آج سوشل میڈیا میں آپ چھوٹے چھوٹے کلپ دیکھ رہے ہیں جو اس منظر کشی کو پیش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جب کوفہ کے یتیموں کو پتہ چلا نا کہ جن کے دروازوں پہ رات کے وقت کھانا پہنچانے والا ابو الایتام یتیموں کا ماں علی ابن ابی طالب جایا کرتا تھا، جب ان کو پتہ چلا نا کہ علی کو دودھ کی ضرورت ہے تو دودھ کے پیالے بھائی کے علی کے دروازے میں بچے جمع ہو گئے، یا علی ہم اپنے لیے برداشت کر لیں گے۔ لیکن جب علی کا جنازہ اٹھا، بچوں کے ہاتھوں سے پیالے گر گئے تھے۔ وصیت کی، ابھی میں نے چند کلمات عرض کیے ہیں علی کی وصیتوں کے۔ اس کے بعد ایک طرف بیٹے بیٹھی ہیں، ایک طرف بیٹیاں بیٹھی ہیں، علی کے سر سے خون بہ رہا ہے۔ کبھی زینب آگے بڑھ کے خون صاف کرتی ہے، کبھی دوسرے۔ یہ جملہ عام طور لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن فائز الخطبہ کہ علی نے فرمایا کہ بیٹو بیٹیوں میرے 2 کام ادھورے رہ گئے ہیں۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ علی کا سجدہ
شہید ہونے کی وجہ سے نہ ہوا، لیکن علی نے نماز بیٹھ کے پڑھ لی تھی. یہ نہیں ہے کہ علی کا کوئی سجدہ قضا ہوا ہو، جیسے کھڑے ہو کے ادا کرنا تھا وہ نہ ہو سکا ہوگا. باہر جملے استعمال کیے جاتے ہیں کہ میرا ایک سجدہ، میرا ایک خطبہ، خطبہ شکشکیہ جو نہج البلاغہ میں آج بھی موجود ہے. تو زینب کہتی ہے بابا جو مشکل کام ہے مجھے دے دو، جو آسان کام ہے بھائی دے دے. اور یہ وصیت بیان کی جاتی ہے کہ حسن سے کہا کہ حسین تیرے حوالے، حسین زینب تیرے حوالے، ایک ایک کو حوالے کرتے کرتے جناب زینب نے دیکھا کہ بابا نے مجھے اپنے بھائیوں کے حوالے نہیں کیا. شاید ہو سکتا ہے میں بھائیوں سے پہلے دنیا سے چلی جاؤں. پوچھا بابا آپ نے ہر ایک کو دوسرے کے حوالے کر دیے، مجھے کسی کے حوالے نہیں کیا. اس وقت فرماتے ہیں کہاں ہے میرا 2 سال کا بیٹا سجاد؟ حضرت سجاد کو لایا گیا، بابے کے دادا کے سینے پہ لیٹا ہوا، زینب کا ہاتھ پکڑ کے سجاد کے ہاتھ میں دیا، کہا کہ بیٹا زینب تو سجاد کے حوالے، سجاد میرے بیٹا دادا مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ کہا سجاد تو جا دربار جا رہے. بابا خطبہ میں پڑھوں گی. حسین کہتے ہیں بابا سجدہ میں ادا کروں گا. حسین نے وہ سجدہ ادا کیا کہ کائنات میں ایسا کوئی سجدہ نہیں ہے. اور علی کی بیٹی نے جب دربار کوفہ میں بغیرت کو حسین کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے دیکھا تو آگے بڑھ کے کہتی ہے بیٹا سجاد اب اجازت ہے کہ میں اپنے بھائی کی عظمت کا خطبہ پڑھوں؟ سجاد کہتے ہیں اما اجازت تو ہے لیکن آج آپ نے لہجے میں نہیں، امام علی کے لہجے میں خطبہ پڑھنا ہے. بس آزادارو. ادھر زینب نے امام علی کے لہجے میں خطبہ شروع کیا، دربار میں سناٹا چھا گیا. علی کا ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن عفیف جس کی ایک آنکھ جمل میں ایک سفیر میں شہید ہو گئی تھی، اپنے ساتھی کا کندھا ہلا کے پوچھا بتاؤ یہ علی کا کون سا بیٹا ہے جو خطبہ پڑھ رہا ہے؟ کہتا شکر کو تیری آنکھیں نہیں ہے، علی کا بیٹا نہیں، علی کی بڑی بیٹی زینب ہے جو شرابی کے دربار میں خطبہ پڑھ رہی ہے. روک کیا کہ زینب اور شرابی کے دربار میں ایسا نہ رہو. علی جب وصیتیں کر چکے وہ لمحہ پہنچا کہ ایک مرتبہ بیت الشرف امیر المؤمنین سے علی یا محمدہ رحمہ کی صدائیں بلند ہونا شروع ہوئی. یتیموں کا ملجا ماوا، غریبوں مسکینوں کا سہارا. علی ابن ابی طالب دنیا سے چل بسے. بیٹوں نے حسن کا فن بھی دیا، حنوط بھی کیا، جو جنت سے رسول اللہ کے لیے آیا تھا اس کا افسوس. اور جب جنازہ تیار ہو گیا نا تو پھر ذرا جشن تصور میں چلیے کوفہ میں. وہ بطول کی بیٹیاں جو اپنے بابا کی حکومت دیکھنے کے لیے مدینہ سے آئی تھی نا، آج بابا کا سایہ سر سے اٹھ گیا. وصیت کی تھی بیٹوں میرا آگے سے جنازہ نہ اٹھانا، پچھلے پائے اٹھا لینا، آگے سے خود فرشتے میرا جنازہ اٹھا کے چلیں گے. دنیا نے یہ مطلب بھی دیکھا کہ جنازہ علی ہے، فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. بطول کی بیٹیاں ہیں، پچھلے پائے حسن حسین نے اٹھا رکھے ہیں. بطول کی بیٹیاں اپنے بابا کے غم میں رو رہی ہیں. نجف کی طرف رک کر کے کہو کہ یا علی تو پھر بھی کچھ نصیب تھے، تیرا جنازہ تیرے بیٹوں نے اٹھایا تھا، تیری کچھ حسین نے اٹھایا تھا، جس کا جنازہ کو اٹھانے والا نہیں تھا، جس کو غسل و کفن دینے والا نہیں تھا، جس کے لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے. ٹھیک ہے تیری شہادت کے وقت تیری بیٹیاں تیرے پاس موجود تھیں، لیکن تیری بیٹیوں کو کسی نے تماچے نہیں مارے تھے. تیری بیٹیوں کے سروں پر سب چادریں موجود تھی، لیکن مارے حسین مظلوم جس کا بلور کفن لاشا، جس کی لاشیں سر ننگے پہنے آئی تھی، جس کی
ظالم تماچے مارتے تھے، بی بی رو کہتی ظالموں میرا کیا قصور ہے، مجھے تو تماچے مارتے ہو، ہمارا سلام ہو اس مظلوم کائنات امیر المومنین پہ، اور آزادارو ہم زہرا کی بیٹیوں کو فرصا دیں، ام المنین جو یہ کہتی تھی کہ میرا عباس قربان ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن صرف زینب و کلثوم یتیم نہ ہو، ہمارا ان کی شہزادوں پہ سلام ہو، آؤ فرصہ دے زینب و کلثوم کو، آؤ فرصہ دے ہم حسنین کریمین کو، اور اس مظلوم کے جنازے کو کندھا دیں کہ جس کا جنازہ فرشتوں نے اٹھایا تھا، جس کی قبر فرشتوں نے تیار کی تھی، عالیہ